آج جامعہ اسلامیہ لاثانیہ کے دورہ حدیث کے طلباء صحیح بخاری شریف کے آخری سبق پر ہیں اور آخری حدیث ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں اور بولنے کے حوالے سے زبان پر وہ بہت ہلکے ہیں، یعنی ان میں کوئی ثقل نہیں ہے، لیکن ان کا جو ثقل ہے وہ میزان میں ہے، کل قیامت کے دن وہ بہت بھاری ثابت ہوں گے۔ اور وہ دو کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو خیبر کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے، اور سب سے زیادہ مرویات انہی سے ہیں، 5000 سے زیادہ ان کی مرویات ہیں، اور 800 سے زائد صحابہ کرام ان کے تلامذہ میں ہیں۔ آپ سے یہ مروی ہے حدیث۔ یہ جو دو کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس طرح دیگر کئی ایک احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے یا تسبیح کرتا ہے، مثلاً 100 مرتبہ تسبیح کرتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس پر ایک بات کی ہے استاذ گرامی علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے۔ کسی نے کہا کہ یہ بات تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے جلیل القدر ہیں اور نیک اور پرہیزگار ہیں، متقی لوگ ہیں، یہ ان کی بات ہے کہ اگر وہ 100 مرتبہ استغفار کریں یا تسبیحات پڑھیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار ہیں ان کے گناہ کب سمندر کی جھاگ کے برابر ہوتے ہیں؟ سمندر کی جھاگ کے برابر تو گناہ گاروں کے ہیں۔ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبائر کے لیے، یعنی وہ تمام کبیرہ گناہ جو کسی سے سرزد ہوتا ہے کوئی بھی کبیرہ، تو اس پر توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود حدیث کا عموم اس بات پر دال ہے کہ اگر کوئی شخص حسن نیت کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرتا ہے دن میں 100 مرتبہ تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ اختصاص نہیں ہے کسی کے لیے، یہ اللہ کی رحمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو خفت ان کی یہ ہے کہ یہ بولنے میں بالکل ہلکے ہیں، وقت نہیں لگتا، زبان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تو بظاہر اس دنیا میں ان کا کوئی بوجھ نہیں، لیکن آخرت میں اتنا بوجھ ہے کہ اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی جو ادائیگی ہے، یعنی کوئی شخص ان کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو آخر میں لے کر آئے ہیں، اور شروع میں انما الاعمال بالنیات، یہ بھی ایک عجیب اس میں حکمت ہے کہ ان کلمات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور نیات کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے۔ آغاز اس حدیث سے کیا ہے جس کا دنیا سے تعلق ہے، اور اختتام اس پر کیا ہے جس کا آخرت سے تعلق ہے، اور ویسے بھی دنیا سے آغاز کر کے اختتام آخرت پر ہی ہونا چاہیے۔ تو کئی ایک حکمتیں ہیں اس میں، اللہ رب العزت تمام طلباء کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور جمیع سامعین کو بھی اور مجھے بھی اپنی توفیقات سے نوازے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچے یہاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور قال اللہ قال الرسول کی صدائے دل نواز سے اپنے دلوں کو اور اپنی آخرت کو منور کرنے لگے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت مہربانی ہے کہ یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ اور اس سب کے لیے جو شخصیت ڈیزرو کرتی ہے کہ جن کو اس سب کا ثواب اللہ رب العزت اپنی جناب سے عطا فرمائے، وہ ہمارے مرشد گرامی قدر ہیں، میرے والد گرامی ہیں، جنہوں نے یہ امر خیر شروع فرمایا، اور اس قدر ان کی توجہات اور ان کی کیفیات ایسی تھیں کہ محفل میں سے بندوں کو اٹھا کر یہ فرماتے تھے کہ تسی اپنا بچہ بھیجو۔
تو اتنی انہوں نے توجہ فرمائی تھی، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم اس حدیث کا بھی اور دیگر بھی جو کلمات خیر ہیں ان کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ انہیں عطا فرمائے، اور قبلہ حضرت شاہ الہٰ ثانی علیہ رحمہ اور ہمارے دادا جان اور خانوادہ کے جمیع افراد کے لیے